ناظرین، کارساز ٹریفک حادثہ کیس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نمائندہ آج نیوز سولت جعفری، جو اس کیس پر شروع سے ہی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کیس میں کب کیا ہوا، کیس سے جڑے پہلو ہیں، ان سے مزید کیا تفصیلات ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ سولت، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ ملزمہ کو ضمانت مل گئی ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اسٹارٹ میں لگ رہا تھا کہ ضمانت ملنا ہی مشکل ہوگا، لیکن اب ضمانت مل گئی اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کیس میں جان ہی نہیں رہی ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کیس کو؟ بالکل، دیکھیں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا 19 اگست کی شام جو ہے وہ یہ ٹریفک حادثہ رونما ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس واقعے کا جو ہے مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو شروع سے لے کے چلوں اس کیس کے حوالے سے، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ باپ اور بیٹی جو ہے وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے، جس میں 60 سالہ عمران عارف اور 22 سالہ جو ہے وہ آمنہ تھیں، جو کہ اپنی موٹر سائیکل پر اپنے گھر کی جانب جا رہی تھیں۔ کارساز سروس روڈ ہے یہ، جو کہ کارساز سے نیشنل اسٹیڈیم کی جانب جا رہی ہوتی ہے۔ ایک بیش قیمت گاڑی تیز رفتاری سے آئی ہے اور اس نے جو ہے وہ ان باپ اور بیٹی کو جو ہے وہ ہٹ کیا۔ نہ صرف ان کو بلکہ اس روڈ پر موجود تقریباً 5 افراد تھے، جس میں یہ 2 بھی شامل تھے، ان کو ہٹ کیا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کری۔ اسی دوران جو ہے وہ ان کی گاڑی ٹکرائی اور پھر جو وہاں پہ موجود عوام تھی، انہوں نے ان کی گاڑی، خاتون کی گاڑی کو روکا۔ اس خاتون کا نام جو ہے وہ نتاشا تھا۔ نتاشا کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ بتایا جاتا ہے اور جو کاروباری شخصیات جو ہے وہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وہاں پہ عوام پہنچی اور اس نے جو ہے وہ خاتون کو پکڑا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا، تو پولیس نے فوری طور پر ان کو تھانے منتقل کرنے کے بعد وہاں پہ جا کر مقدمہ درج کیا۔ مقدمے میں جو ہے وہ جو دفعات شامل کی گئی تھیں وہ صرف ایکسیڈنٹ کی دفعات تھیں اور بیلیبل تھیں، جس کے بعد تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہوا اور ایک ہائپ کریٹ ہوئی سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اس کے اوپر تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں، ہم نے دیکھا کہ گاڑی کی ٹکر سے جو ہے وہ جس طریقے سے گاڑی نے ٹکر ماری، اس پوری تمام تر فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی اور اس میں تمام تر واقعہ سامنے آیا۔ موقع پر ہی جو ہے وہ یہ باپ اور بیٹی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص جو کہ بہت شدید زخمی تھا، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ بات کریں اگر کیس کے حوالے سے، تو کیس میں جو ہے وہ تفتیش کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی کچھ سیکشنز کو بھی جو ہے وہ پھر شامل تفتیش کیا گیا۔ مزید جو ہے وہ سیکشنز لگائی گئی اس ایف آئی آر کے اندر، جس میں 322 اور اس کے ساتھ ساتھ 100 کی سیکشنز تھی جو کہ اس میں ایڈ کی گئی تھیں۔ اس کے بعد جب کورٹ میں کیس چلا اور اس کو جو ہے وہ خاتون ملزمہ نتاشا کو جو ہے وہ جے سی کر دیا گیا، یعنی جیل کسٹڈی کیا گیا اور اس کو کراچی سینٹرل جیل وومنس میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ 15 روز جو ہے وہی خاتون اس جیل میں رہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ ان کی جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک راضی نامہ جو ہے وہ جمع کرایا گیا ہے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے سولت، اوور آل کیس اسٹڈی ہم نے بھی دیکھا اور لمحہ بلمحہ ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو آگے بھی لے کر چلے اور آپ نے بھی اس کیس کے اوپر بڑی اسٹڈی کی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس نے 2 ایف آئی آر کاٹ کے کیس کا رخ موڑا، خراب کیا کیس کو؟ نہیں، دیکھیں اگر 2 ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید مضبوط بھی کیا گیا ہے اس صورتحال میں کہ ایک ایف آئی آر تو مدعی کی جانب سے کی گئی ہے، جو مین ایف آئی آر تھی، جس میں ایکسیڈنٹ کی دفعات شامل تھیں، جس میں جو ہے وہ قتل کی دفعات شامل تھیں۔ دوسری ایف آئی آر جو ہے وہ ڈرگس کی ایف آئی آر ہے، جو کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں کری ہے۔ یعنی ابھی تو ملزمہ نتاشا کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے اور وہ اب جو ہے وہ آج شام تک جو ہے وہ باہر آ جائیں گی، لیکن دوسرا کیس بھی ان کے اوپر ایک کھڑا ہوا ہے، جس میں جو پولیس نے ایف آئی آر کری ہے، جس میں جب ان کا باڈی سے ان کے ٹیسٹ لیے گئے تھے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تھی اور اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ خاتون نتاشا جو ہے وہ نشے کی عادی ہیں اور ان کی جو باڈی ٹیسٹ میں جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ خاتون کی یورین سے جو ہے وہ باڈی نشہ آور ادویات کی چیزیں ملی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو خاتون نتاشا کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے بہادرآباد تھانے میں، دوسری ایف آئی آر، وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مشکلات پیش کرے گی۔ یہ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا کہ آیا ان کو اس میں جو ہے وہ کس طریقے سے باہر نکالا جائے گا، لیکن پولیس کی جانب سے اس میں واضح دیکھا گیا کہ تفتیش کو جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں لے کے چلا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے سولت، یہ تو آپ نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے تفتیش کو بہتر انداز میں لے کے جایا گیا۔ ایک خبر جو آج ہم صبح سے ہی کر رہے ہیں کہ جہاں ورثہ نے ان کو معاف کر دیا، ورثہ نے کہا کہ ہمیں دید کی رقم بھی نہیں چاہیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں۔ یہ تو ورثہ کا ایکٹ ہوا، لیکن اسٹیٹ کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ فوٹیجز ہمارے سامنے ہیں اور 1 یا 2 جاں بحق ہوئے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بھی شخص ہے جو ابھی تک تشویشناک حالات میں بتایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ایکسیڈنٹ کیے گئے تھے، تو ان کیسز کو اسٹیٹ کہاں لے کر جائے گی؟ دیکھیں بدقسمتی سے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کراچی شہر میں کوئی بھی اپنے حق کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملزمہ نتاشا کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا اس میں جو مقتول عارف اور آمنہ کے جو تایا تھے انہوں نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا اور مدعی بنے، لیکن پولیس جو تفتیشی حکام ہے ہم نے ان سے بات کری
करी, उन्होंने बार बार एक ही बात हमें बताई कि हम कोशिश कर रहे हैं ज़ख्मियों से रब्ता करने की और उस मुकाम पर खड़ी गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है उनके मालिकों से रब्ता करने की, लेकिन कोई भी इस केस में शामिल तफ्तीश होने को तैयार नहीं है। अगरचे आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। स्टेट की जानिब से एक बड़ा अच्छा इकदाम किया गया, दूसरी FIR हुई, दूसरी FIR को जो है वो स्टेट अब आगे तफ्तीश में जो है वो लेके चलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और हमेशा से हमने देखा भी है कि हाई प्रोफाइल केसेस जब आते हैं तो उसमें इसी तरीके का कल्चर अपनाया जाता है, और जो आपस में जो फरीकैन होते हैं, जो लोग होते हैं, उसमें सुलह हो जाती है और उसके बाद जो है वो सिलसिला वहीं का वहीं रुक जाता है। कारसाज ट्रैफिक हादसे की अब बात कर रहे थे, जहां मुलजिमा नताशा की जमानत 1 लाख रुपए के मुचल को केबस मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ स्टूडियो नुमाइंदे सौलह जाफरी मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।